کہ اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن مجید دے اندر پہلیاں قوماں تے جڑے عذاب نے انہاں نوں بیان فرمایا، پھر انہاں قوماں تے جڑے عذاب آئے انہاں دے سبب بھی بیان فرمائے۔ فلاں نبی دی قوم تے جناب ان دے اندر فلاں گناہ سی، ان دی وجہ تو اے عذاب آیا۔ فلاں نبی دی قوم تے اے انہاں دے اندر غلطی گناہ پائے جاندی سی، ان دی وجہ تو انہاں دی عذاب آیا۔ مثال دے طور تے حضرت لوط، حضرت ہود اور حضرت شعیب اور دیگر جتنے بھی انبیاء نبی گزرے، حضرت نوح علیہ السلام آپ دی قوم تے بھی عذاب آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ دی قوم تے بھی عذاب آیا۔ عذاب آن دا کوئی نہ کوئی سبب انہاں دے اندر ہوندا سی، کوئی نہ کوئی غلطی ہوندی سی جن دی وجہ تو اس قوم تے عذاب آندا سی۔ حضرات سی وقار ساریاں قوماں دے عذاب پڑھو اور قوماں دے عذاب دے اسباب بھی پڑھو کہ کنہ اسباب دی وجہ تو انہاں قوماں دے عذاب آئے، او سارے اسباب پھر اپنے اندر جائزہ لو کہ ساڑھے اندر او سارے گناہ پائے جاندے نے، ساڑھے اندر او سارے گناہ پائے جاندے نے، لیکن انہاں تے عذاب کوئی نہ، ساڑھے تے عذاب کوئی نہ۔ جس طرح کے پہلیاں قوماں تے عذاب آئے، جس طرح کے حضرت داؤد علیہ السلام دی قوم سی جنہاں نوں منع کیتا گیا کہ بھئی تسی شکار نہیں کرنا، اور 3 دن انہوں نے کیتا تو پھر انہوں نے اللہ دے نبی دی مخالفت بھی کیتی، تو اللہ نے ایسا عذاب کہ انہوں دیاں شکلاں ہی چینج ہو گئیاں، اور جناب 3 دن تک وہ بندر بن گیا، اور 3 دنوں تو بعد ایسا دردناک عذاب آیا کہ وہ جڑے بندر سن وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ حضرات اسی وقار بات کرن دا مقصد یہ کہ ساڑھے اندر بھی بے شمار گناہ پائے جاندے نے، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کلی طور تے عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ساڑیاں شکلاں چینج کیوں نہیں ہو رہیاں؟ صرف ایک کی برکت ہے، اے محمد مصطفیٰ دی برکت ہے، امام الانبیاء دی برکت ہے، 2 جہانہ دے سردار دی برکت ہے، امام الانبیاء دی وجود دی برکت ہے، آپ دی آمد دی برکت ہے، آپ دے میلاد دی برکت ہے، جو بھی سمجھ لو آپ دی آمد دے صدقے دے نال اللہ نے کلی عذاب ٹال دیتا۔ لیکن اس تو بعد ساڑھے تے کچھ نہ کچھ عذاب اس طرح دے آندے نے، کلی طور تے نہیں، شکل چینج نہیں ہو رہی، لیکن اس طرح دے عذاب وقتاً فوقتاً آندے رہندے نے کہ بندے نو اللہ سمجھا رہا ہوندا ہے، موقع دے رہا ہوندا ہے، اپنی طرف توجہ دلانا مقصود ہوندا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اوے بیلیو میں بھی ہیں، میری بارگاہ دے اندر آؤ، سجدہ ریز ہوو، گناہاں کولوں معافی منگو۔ جڑے لوگ جناب والی اللہ رب العزت دی ذات تو آپ دی یاد تو غافل ہو جاندے نے، دور زندگی گزار دے نے، پھر انہاں تے نحوست دا عذاب آندا ہے، پھر انہاں نے پوری نہیں پیندی ہے، سکون نہیں زندگی دے اندر ہے، گھر دے اندر سکون کوئی نہیں، پریشانیاں بے شمار نے، رزق دے اندر برکت کوئی نہیں، اولاد فرما بردار کوئی نہیں، ساڑھے رشتے ناتیاں دے اندر پیار ختم ہو گیا، اخلاص ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، چاہت ختم ہو گئی، الفت ختم ہو گئی۔ اے جڑا نحوست دا عذاب بندے دی زندگی دے اندر ہوندا نا، اے بھی بڑا خطرناک ہوندا ہے، بندے دی سکون نو برباد کر دیندا ہے، بندے دی چین نو برباد کر دیندا ہے، آرام نو ختم کر دیندا ہے۔ اے جڑا عذاب ہوندا ہے، اے عذاب پھر ساڑھے تے آندے رہندے نے، تے جدوں آندے نے تے بندہ پریشان ہو جاندا ہے، تے اللہ دسنا چاہ رہا ہوندا ہے، اوے اللہ دیا بندیا آ جا، میرے ذکر دی اندر ہی تیرے دلاں دا اطمینان تے سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آ میرے بارگاہ دے اندر آ، میرا ذکر کر، دلاں دا اطمینان تے سکون میرے ذکر دے اندر ہی ہے۔ اے اللہ پاک سانو ساڑی توجہ دلاندا ہے۔ تو پھر کئی ایسے عذاب بھی ہوندے نے کہ جڑے ساڑی اکھاں دے سامنے آسمان تو برف دا گرنا،
ساڈے اس علاقے دے اندر تو نہیں، لیکن جڑا ساڈا ضلع قصور ہے اس علاقے دے اندر اتنی برف باری ہوئی، اتنی برف باری ہوئی کہ جناب ایڈی ایڈی موٹی برف ڈگی تے انہیں جناب کڑکاں دی تباہی پھیر دیتی، انہیں جناب فصلاں دا بیڑا غرق کر دیتا۔ مطلب جیڑی شے تے او ڈگی، او برف ڈگی جناب انہیں تباہ و برباد کر دیتی۔ جتھے جتھے وہ اللہ دا عذاب آیا اوتھے اوتھے ہر شے ختم ہو گئی۔ اور اے جناب اے عذاب ساڑھے تے وقتاً فوقتاً کیوں آ رہے ہیں؟ تیز آندھیاں دا آنا، پکی فصل ہوئے پھر بارشاں دا نہ رکنا، زمیناں دے اندر فصل پک جاوے تو وڈن دا ٹائم ہوئے، زمینداراں دے وڈن دا ٹائم ہوئے، پھل حاصل کرن دا ٹائم ہوئے، تے پھر جناب وہ عذاب ساڑھے دے آ رہا ہوئے، فصلاں دے آ رہا ہوئے۔ تین دی وجہ کی ہے؟ ان دے اسباب کی نے؟ ان دی وجوہات کی نے؟ کدا اساں غور کیتا اس بات تے؟ کدا اساں توجہ کیتی؟ کدی اپنے اندر چاکیا کیا کتے اساں رب رسول دی یاد تو کتے غافل تا نہیں؟ کتے اساں اپنے جناب والی مال دے وچوں زکوٰۃ کڈنے ہاں یا نہیں؟ کتے اللہ نے جیڑی فصل دیتی ہے اون دا عشر کڈنے ہاں یا نہیں؟ کدی توجہ کیتی ہے کہ جڑا مالک اینا رزق دے رہا ہے، اینی دولت دے رہا ہے، 3 ٹائم دا کھانا، رات نو آرام دی نیند دے رہا ہے، تو انہوں دنیا دیا ہر آسائش آرام مالک دے خالق دے رہا ہے، کدی سوچیا ہے کہ اس مالک دا اسی شکر بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے گے؟ کیا کہ بس ناشکری کر رہے ہیں؟ حضرات اسی وقار اے کدی جائزہ لو اپنا، کدی سوچو، تواڈے سامنے ایک کتاب کھول کے سامنے آ جائے گی، تو پتہ لگے گا کہ یار اے عذاب ساڑھے تے کیوں آ رہے ہیں، اے ساڑھے تے عذاب کیوں آ رہے ہیں۔ میں ایک حدیث پاک پڑھی آپ احباب دے سامنے، سب تو پہلے میں حدیث پاک پڑھنا وا تے جناب اور عذاب دے اسباب آپ دے سامنے بیان کرنا وا کہ اے عذاب کیوں آندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمایا نے، فرمایا کہ اللہ دی طرفوں عذاب آن دیاں کئی وجوہات نے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، لیکن 10 وجوہات میں آپ احباب دے سامنے رکھنا وا۔ 10 اسباب جڑے کہ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمائے، بیان فرمائے کہ انہاں دی وجہ تو ساڑھے تے عذاب آندے نے۔ نمبر 1 انہاں دے وچوں بیان فرمایا گیا شرک۔ امام الانبیاء آپ نے فرمایا جس وقت بندہ شرک کردا ہے اس وقت وہ اللہ دے عذاب دا منتظر رہے، کیونکہ رب نو شرک گوارا نہیں۔ نمبر 2 کفر کرنا، جدوں بندہ کفر کردا ہے، اللہ دے فرامین دیاں دھجیاں اڑاندا ہے، رب دیاں نافرمانیاں انج پیا کر رہا ہوندا ہے کہ جویں مرنا ہی کوئی نہیں، جویں ساری زندگی قیامت تک اساں زندہ ہی رہنا ہے گا، سانوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ فرمایا جدوں بندہ اس طرح بے باک ہو کے رب دیاں نافرمانیاں کردا نا، فرمایا ادوں پھر عذاب الہی دا انتظار کرو، اور پھر عذاب الہی دا انتظار کرے۔ اور تیسرا امام الانبیاء فرمایا جس وقت ظلم بڑھ جائے، ظلم عروج تے ہو جائے، اور جناب غریب یتیم مسکین تے لوگ ظلم کرنا شروع کر دیں، طاقتور لوگ غربا یتاما مساکین دا حق کھانا شروع کر دیں، اس وقت او قوم یا او لوگ اللہ دے عذاب دا انتظار کرن۔ اور آگے کی فرمایا جس وقت اللہ رب العزت دے احکامات دا مذاق لوگ اٹھانا شروع کر دیں، جدوں کوئی دین دا مبلغ لوگوں تک پیغام پہنچائے، اور بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب نماز قائم کرو، اللہ دے رستے دے اندر صدقہ خیرات کرو، بے حیائی نو چھوڑ دے، وہ نیکی دی طرف آؤ، اگو لوگ آندے نے چھڑو برا بھائی تسی اپنی قبر چ پینا ہے، اساں اپنی قبر چ وچ پینا ہے، تانوں کی لگے گا؟ او دراصل بیان کرنے والے دی مذاق نہیں اڑا رہا، جو او کلام الہی یا رب دا پیغام تانوں سنا رہا تسی اوندا مذاق اڑا رہے ہو۔
فرمایا جس وقت لوگ قوماں تے اللہ دا پیغام پہنچیا اور انہوں نے پھر جناب رب دے پیغام نو جھٹلایا، اللہ دے نبیوں دے فرامین نو جھٹلایا، تو پھر او قوماں عبرت دا نشان بن گیا قیامت تک واسطے۔ تاریخ گواہ اٹھا کے ویکھ لو پچھلے نبیاں دیاں جناب امتاں دے کیویں کیویں دے عذاب آئے، کی سی اللہ دی طرفوں حکم ہوندا سی، اللہ دی طرفوں نبی ہوندا سی، آ کے نبی نے اللہ دا پیغام توحید دا پیغام دینا ہوندا سی قوم نو، لیکن جڑے من جاندے سن وہ بچ جاندے سن، جڑے انکار کر دیندے سن اور جڑے مذاق اڑانا شروع کر دیندے سن تے او پھر اللہ دے عذاب دا شکار ہو جاندے سن۔ اور آگے اللہ دے پیارے حبیب نے کی فرمایا؟ فرمایا نمبر 5 فسق و فجور۔ جس وقت بندہ گناہاں دے اندر مبتلا ہو جائے، اعلانیہ گناہ کرنے شروع کر دے، فاسق کہندے نے اعلانیہ گناہ کرنا لینا، سر عام گناہ کر رہا ہے، سر عام گالیاں بکدا ہے، سر عام جھوٹ بولدا ہے، سر عام جوا کھیلدا ہے، سر عام شراب پیندا ہے، جناب والی سر عام بدکاریاں بدفعلیاں کردا ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت بندہ فسق و فجور دے اندر چلا جاندا ہے، وہ بندہ پھر اللہ دی عذاب دا انتظار کرے، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم رب دی رسی ٹائٹ ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے کی فرمایا؟ نمبر 6 فرمایا جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے اور عادی جھوٹا ہو جاتا ہے، جنہ کم ہی جھوٹ بولنا، گل گل تے جھوٹ، گل گل تے جھوٹ، وہ اللہ دے ہاں عذاب لکھ دیتا جاندا ہے، تو دسو پھر اوتھی عذاب دا کی عالم ہوئے گا؟ حضور فرمایا دنیا دے اندر بھی عذاب دا انتظار کرے۔ دھوکھا دیندا ہے، جھوٹ بولدا ہے، فریب کردا ہے۔ اور فرمایا نمبر 7 امر بالمعروف نہی عن المنکر، جن نے نیکی دی دعوت دینی چھڑ دیتی اور برے کاماں دے اندر وڑ گیا، بالکل ہی خیال نہیں آیا کدی کہ یار کوئی چنگی گل کرنی بھی ہے یا چنگی گل سننی بھی ہے یا لوگوں تک کوئی اچھی بات پہنچانی ہے، لوگوں تک کوئی نیک گل پہنچانی ہے، نہ خود نیکی دی گل لوگوں تک پہنچاندا ہے تو نہ خود چنگا کام کردا ہے، بلکہ برے کاماں دے اندر وڑیا رہندا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ بھی اللہ دے عذاب دا انتظار کرے۔ اے حدیث پاک دا مفہوم آپ دے سامنے میں عرض کر رہا ہاں، تو پھر جائزہ میں بھی لینا ہے، تساں بھی لینا ہے، کتے کتے اساں جناب کمزور ہاں، کتے سیدھی ساڑیاں غلطیاں نے۔ اور آگے کی فرمایا نمبر 8 نہ شکری کرنے والا۔ اللہ مینوں تینوں انیاں نعمتاں دے جنہ دی گنتی ہی کوئی نہ، بے شمار رب نعمتاں دے، بندہ گننیاں شروع کر دے، گنتی مک جائے، رب دیاں دیتیاں نعمتاں نہ مکن ہے۔ دن رات بندہ جناب اٹھے، چنگا پاوے، چنگا کھاوے، جناب بڑے شایان و شوکت دے نال پھرے ٹرے، جناب اپنے دعوتاں تے جناب جاوے اور پتہ لگے کہ بھائی واقعی بھائی اللہ نے انہوں بڑا عطا فرمایا ہے، یار اتنی اللہ نے تینوں زمین عطا فرمائی، اتنے باغات عطا فرمائے، اتنے پھل عطا فرمائے، انیاں ہزاراں نعمتاں عطا فرمائیاں، پھر بھی بندہ شام نو مرو مرو کرے، او یار کچھ نہیں بندا پیا ہے میرا، او یار بڑا حالات خراب ہوئے پانے، او یار پتہ نہیں رب ساڑھے نال ہی ناراض ہونا ہے۔ جدوں نہ شکری کرنا شروع کر دیندا ہے اس وقت پھر وہ اللہ دی عذاب دا انتظار کرے، کیونکہ رب قرآن دے اندر فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جڑا رب دا شکر کردا ہے رب اون دے واسطے نعمتاں ہور بڑھا دیندا ہے، جڑا کفران نعمت کردا ہے اللہ دا عذاب پھر اون دے تے آ جاندا ہے۔ جو رب نعمتاں دتیاں رب چھین لیندا ہے، لازیدنکم، جو رب نے نعمتاں دتیاں نے رب انہاں کولوں کھچ لیندا ہے۔ یہ عذاب ہی ہے نا، نہ شکری کرنے والے دا جو کچھ ہوندا ہے رب انہوں بھی چھین لیندا ہے۔ اس تو جناب اللہ دا شکر ادا انسان نو کرنا چاہیے ہے۔ وہ مولا رومی کو کسی نے پوچھا نا کہ جناب کنہ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ دا ہے، تو جناب کنہ کو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے؟ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے جڑی زبان ہے نا، زبان اے ایسی نہ شکری ہے کہ اللہ دیاں نعمتاں کھا کھا کے، جان دیاں نعمتاں دے مزے چک چک کے، لذتاں لے لے کے منہ دے دند سارے ڈگ پینے، لیکن زبان نہ شکری تو باز نہیں ہوندی ہے گی۔ فرمایا کہ ہر لقمے تے رب دا شکر ادا کریا کرو، ہر بات تے، ہر
جناب نعمت رب دا شکر ادا کریا کرو. ساڑھے تو علماء نے اتوں تک فرمایا کہ تسی کھانا کھاؤ نا لقمہ توڑن لگے بھی آکھو الحمدللہ, جدو لقمہ منہ تے چلا جائے پھر بھی آکھو الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے. اس مالک دا کرم قدم قدم تے شکر ادا کریا کرو. آگے کی فرمایا نمبر 9, تکبر کرنے والا. تکبر دی وجہ تے بھی قومت عذاب آئے. جنہ نے تکبر کیتا وہ میں دساں گا آپ آخر دے کہ جنہ تکبر کیتا انہاں تے بھی عذاب آ گئے. او یار اللہ دیو بندی وہ تو تحس نحس ہو گئے. تے جڑا آج ہون حضور دا امتی بھی ہوئے تے تکبر کرے اور اکڑ اکڑ کے چلے, اترا کے چلے, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اللہ دی زمین تے اترا کے اکڑ اکڑ کے چلے. اللہ نو ایسے لوگ پسند نہیں ہے گئے, اللہ نو ایسے لوگ پسند نہیں ہے گئے. نمبر 10 فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والے. جنہ بھی ناپ تول دے اندر کمی کی تھی اور پہلیاں امتاں دے بھی عذاب پڑھ کے ویکھ لو. حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم نے ناپ تول دے اندر کمی کی تھی, اللہ نے عبرت دا نشان بنا دیتا. ایسا عذاب آیا ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی. چند دو لوگ بچے جنہوں نے اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام دی تابعداری کی تھی, فرما برداری کی تھی. اے خدا دیو بندیو, زمین دا الٹ جانا, آسمان تے برف دا گرنا اور زمینہ دا پھٹنا اور زلزلے تاری ہونا, تیز آندھیاں دا آنا. حضرات اینا عذاب تو اینا رب دے عذاب تو ڈرو, اینا تو ڈرو کتے اے نہ ہوئے کہ اس عذاب دا رخ ساڑی طرف ہو جائے. وقتاً فوقتاً ساڑھے سامنے حالات ساڑھے سامنے ہی نے, ساڑھے سامنے حالات نے. جس طرح کہ تنہوں دسیا کہ ادھر برف ڈگی ہیں ساڑھے علاقے دے اندر, جی سڑکاں کڑکاں برابر ہو گئیاں, وڈن جوگیاں بھی نہیں رہیاں. جڑی فصل دے گڑا کے ڈگا تو ختم, عذاب ہی ہے نا. ساڑھی زندگی دے اندر سکون کوئی نہیں رہ گیا, اخلاق کوئی نہیں رہ گیا. یہ صرف کی ہے کہ اثر رب رسول دی یاد تو غافل ہو گئے, اللہ اور ان دے رسول دی یاد تو دور ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جنی دیر تک اساں رب رسول دی یاد دی اندر نہیں آوان گے, تابع داری دی اندر نہیں آوان گے, فرما برداری دے اندر نہیں آوان گے, اونی دیر تک کدے بھی سکون نہیں مل سکتا. نہ ایتھے نہ قبر چ نہ حشر چ نہ اگاں. اور اساں وڑ گئے ہیں بے حیائی وچ, ساڑی قوم وڑ گئی ہے بے حیائی وچ. اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا جیڑی قوم بے حیائی دے اندر داخل ہو جائے, حدیث پاک سنیا جے, توجہ فرمایا جے, بہت بڑی بات کرنا وہاں. جیڑی قوم بے حیائی دے اندر داخل ہو جائے, اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ ان دیتے 2 عذاب نازل کردا ہے. کنے جی؟ 2 عذاب نازل کردا ہے. پہلا عذاب امام الانبیاء آپ نے فرمایا اس قوم دے اندر جوان موتاں ہون گیاں. آج ساڑھے سامنے ہی ہیں, روز اعلانات ہوندے نے, روز اعلانات ہوندے نے. تقریباً جنہ وچوں جواناں دے اعلان ہوندے نے. عمر کی ہے 30 40 50 سال, بس 30 40 سال دی عمر وچ, کوئی 18 سال دی عمر چ جا رہا, کوئی 20 سال دی عمر چ جا رہا. یہ جڑیاں موتاں ہو رہی نے یہ بھی عذاب ہے. خدا دیو بندیو, جڑی اچانک موت آ جانا, اللہ دے نبی نے اچانک موت تو پناہ منگی. فرمایا کہ اس قوم دے اندر, جیڑی قوم دے اندر بے حیائی پھیل گئی, جوان موتاں ہون گیاں اس قوم دے اندر. اور دوسرا عذاب اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اس قوم دے اندر ایسیاں بیماریاں لگ جان گیاں کہ جنہ دا چھیتی کر کے علاج ہی ممکن نہیں ہے گا. اسی کیڑے پاسے مطلب ہے کہ ہر شاید ساڑھے سامنے ہے. ایسیاں بیماریاں لگ گیاں, ایسے امراض لگ گئے, ایسے جناب بیماریاں دا شکار ہو گیا, جان ہی نہیں چھڑ دیاں. دوائیاں کھا لیاں, دوائیاں کھا کے ساڑی بیماری بڑھ جاندی ہے لیکن کنٹرول نہیں, ختم نہیں ہو رہی. ساڑھے وڈے دادے سن, اسی کدی شوگر دی بیماری سنی نہیں سی, اساں کدی دل دا اٹیک سنیا ہی کوئی نہیں سی کہ ساڑھے مطلب کہ پہلے لوگاں دے اندر کوئی دل دا اٹیک بھی ہوندا سی, سنیا ہی کوئی نہیں سی.
ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਅਸਾਂ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ। ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਕਦੀ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ी ਮੰਗੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕਿਧਰ ਛੁਪ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਾफ़ी ਮੰਗੇ। ਨਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ी ਮੰਗ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਅਤ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਚਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਨੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ओढ़न ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾਲੇ ਸੈਰ ਕਰ ਆਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲ ਖਾ ਆਈਏ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਬਾਗ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਬੇਲੀਆ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ, ਲਿਆ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਾਲਟੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਧੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਾਲਟੇ ਕਦੀ ਖਾਧੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੰਨਾ ਲੁਤਫ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਲੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਮਿੱਠਾ ਬਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ 2-4 ਹੋਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਾਲੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ 2-4। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਿੱਲੇ ਤੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ, ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਐਸੇ ਦੇ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਐਸੇ ਹੀ ਬਾਗ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੱਟੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਸਦ ਔਰ ਇਹ ਬੁਗਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪ ਅਹਿਬਾਬ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੈगाम है, कोशिश कराया करो हद तल इम्कान कोशिश कराया करो
कि असा इस्लाम ते चलीए, इस्लाम दे मुताबिक चलीए। कोशिश करें को रब रसूल दे फरामीन दे मुताबिक चलीए। जिन्नी को असी लाइफ गुजार रहे हैं ना, जिन्नी को जिंदगी मैं गुजार रहा वा या तुसी गुजार रहे हो, तो सारा पता है की गलत है तो की सही है। ये नहीं है कि मैं 8 साल या 10 साल या 15 साल दीन पढ़िया लिहाजा मैनू ही पता है कि की गलत है की सही है। ना 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 ना, ये गलत गल है। चल ये है कि मैं थोड़ा चोखा जानना वा तुहाडे नाल, लेकिन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जिहड़ी जिंदगी तुसी जी रहे हो ना, उस जिंदगी के अंदर की गलत है तो की ठीक है, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है की झूठ है तो की सच है। ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है मैं बागां का कारोबार करना वा तो किसी के मरूद नहीं तोड़ने, सारिਆਂ ਨੂੰ पता गलत काम है। तो पता है कि मैं पानी लाना वा, किसी का पानी नहीं वढ़ना है, पता है, लेकिन फिर वड्डी जाने। पता है चोरी पट्ठे नहीं वढ़ने, फिर वड्डी जाने। पता है कोई बंदा ये ना कि मैं अनपढ़ हाँ, मैनू पता किसी गल का नहीं। नहीं नहीं, अनपढ़ नहीं है। इस दौर के अंदर कोई अनपढ़ नहीं है। वह भावें कोई अकलों मतलब है कि पैदल ना हो, कोई झल्ला पागल मजनून ना हो, ठीक है, वरना हर बंदा समझदार है। उन्होंने पता है मेरा लाइफ स्टाइल किस तरह का, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारना है, किस तरह चलाना है, किस तरह पहनना ओढ़ना है, किस तरह जनाबे वाली मैं चलना। हर बंदे को इलम है कि गलत है तो की सही है, हर बंदे को इलम है। लेकिन इनके बावजूद भी वो फिस्को फजूर के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हुजूर इमामुल अंबिया आपने फरमाया वो अजाब इलाही का इंतजार करे, अजाब इलाही का इंतजार। फिर फरमाया कि जो बेहयाई के अंदर कौम मर जाती है, मतलब है कि कुछ कौमें ऐसिया ने जिन्हों ते बदफेली की वजह तो अजाब आया, समझ रहे हो ना, बुरे अफाल की वजह तो अजाब आया। तो ये जड़ा अजाब होंदा ना, बंदा ये समझता है कि चलो मैं कर लिया तो मैं मैनू कोई पुछना नहीं। ना 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 ना, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला आप ना एक मिसाल दे के गल समझाते हैं। आप की फरमाते ना फरमाते ने, एक सुनियारा सी तो तुहानू पता ही है वो कारोबार कहना करता है, तो जनाब सोने का करता है, चांदी का करता है सुनियारा है। तो उन्हें कोल औलाद कोई नहीं सी। मुल्ला रूमी फरमाते ने एक दिन वो बाहर निकलिया तो एक गरीब यतीम बच्चा मंगण मुंगण डिया सी। उन्हें उन्होंने पूछ लिया कि बई तेरा मतलब कि माँ प्यो, उन्हें माँ प्यो कोई नहीं। सुनियारे ने उन्होंने अपनी किफालत के अंदर लै लिया, उन्होंने पालना शुरू कर दिता है। पाल 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 मुल्ला रूमी फरमाते ने 18 साल उन्हें पालिया। किन्ना जी? 18 साल उनकी घर वाली ने उन्होंने पालिया। 18 साल की उम्र हो गई। एक दिन वो बच्चा अब जिन्हें पालिया माँ, उस माँ के हाथ में फड़ लिया भैड़ी नज़र के नाल। जदों भैड़ी नज़र के नाल फड़िया ना, वो माँ जिहड़ी सी वो चीख उठी। उन्हें आख्या की कीता ही? बच्चा सी, उन्हें मैनू पता कोई नहीं लगा, मैं मेरे को की हो गया। शाम पई, वो सुनियारा घर आया। जो घर आया ना तो उन्हें जनाब आके उनकी बीवी ने उन्हें सारा माजरा सुनाया, रो धोन लग पई। उन्हें कहा कि बनया 18 सालों में कभी साढ़े बच्चे ने काम नहीं किया, अज मेरे ते गंदी नज़र रख ली। उन्हें जेहन के अंदर सी कि हुण सुनियारा मेरा मतलब खावंद कोई टांब कोई छोटा फड़ेगा तो इनू मारे कुटेगा। लेकिन वो सुनियारा रोन लग पिया, रोई जावे। की कीता? मुसल्ला फड़िया, वुजू किया, सजदे के अंदर सर रखिया, रोई जा रहा है। वो जनाब बीवी पुछदी है मैनू तो दस होया की है, मैनू तो दस होया की है, मैं तेन कि गल सुनाई है, अगों तू रोन लग पिया, सजदे सिर रख लेगा, वजह की है, मैनू भी गल दस। वो सुनियारा कहने लगा मैनू भी 18-20 साल हो गए ने, 30 साल हो गए ने, अज तक मैं कभी भी किसी भी बीवी ते गंदी नज़र नहीं रखी सी। अज एक औरत आई, मैं उनका जो हाथ पकड़िया ना कंगन उतारन वास्ते, तो मेरे दिल के अंदर गलत ख्याल आया, तो अज वो मेरे सामने मेरे घर नजर आ गया। मैनू फरमाया मैं इस तो रो रहा हूँ, इस तो रो रहा वहाँ। खुदा दी बंदे, कोई बंदा ये सोचता ना मैं किसी की माँ भैन बेटी धी ते गंदी नज़र रखी है तो मैं बच जावांगा। ना ना, पंज उलमा ने लिखा, इमाम फखरुद्दीन राजी, इस्माइल हकी, अलामा रूमी अला रहमा, इमाम खाजन अला रहमा, इन्होंने 5-6 ने लिखा है इस बात को कि कोई बंदा ये ना आखे कि मैं किसी की माँ भैन बेटी की गंदी नज़र रखी है तो मैं बच जावांगा। ना ना, जेकर तू रखी है तो तू भी फिर वेख कि तेरे बने भी कोई ना कोई गंदी नज़र रखेगा। फिर इस तो बंदे नूं बचना चाहिए। तो फरमाया जो इस बेहयाई के अंदर बंदा वड़दा ना, इस बेहयाई फिर बरकत उठती है,
پھر نحوست آ رہی ہوندی ہے، پھر بندہ عذاب دے اندر آندا، سکون کوئی نہیں زندگی دے اندر، چین کوئی نہیں زندگی دے اندر، کمانے بھی ہاں کھانے بھی ہاں، پھر گھر دے اندر لڑائی، رشتہ داراں دے اندر لڑائی، حالات خراب دن با دن، یہ نحوست کیوں آ رہی ہے؟ وہ انسان کدی اپنی ضمیر دا جائزہ لے، اپنے آپ کو لو پوچھ کہ کیا تو کسے رب رسول دی یاد تو غافل تا نہیں ہے گا، کدے دور تا نہیں ہے گا، کدے تکبر غرور دے اندر زندگی تا نہیں پیا گزار دیا، کدے ناب تول دی اندر کمی تا نہیں کرتا پیا، کدے لوگاں دے حق غصب تا نہیں کرتا پیا، کدے ظلم تا نہیں کرتا پیا۔ کدی غور کر، تیرے سامنے بڑیاں گلاں آ جان گیاں۔ وہ واقعہ دور نہیں جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم دے کول آئے، اپنی امت دے کول آئے، آگے آکھیا کہ اے گناہ چھڑ دیو۔ گناہ کی سن؟ ناب تول دے اندر کمی سی، اگر کوئی بندہ جنابے والی کوئی شے بنا لیندہ سی لوگ چھین لیندے سن، اور جنابے والی اور اترا کے چل دے سن۔ اللہ دے نبی فرمایا ایک کام چھڑ دیو، ایک کام چھوڑ دیو۔ ہن ذرا توجہ فرمایا جی، انہوں نے اگوں اللہ دے نبی دی مخالفت، بلکہ ایتھوں تک انہوں نے اللہ دے نبی دی گستاخی کرنا شروع کر دیتی اور آکھیا تسی ساڈے قبیلے مدین دے نہ ہوندے تے اسی تانوں سنسار کرنا سی۔ اے اللہ دے نبی نو اس قوم نے دھمکی لائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا توجہ فرمایا دے، توجہ فرمایا دے۔ اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام جس وقت اپنی قوم دے کول آئے، آ کے اللہ دا پیغام دیتا، پیغام الہی دیتا۔ اور دنیا والے اور ذرا سنیا دے، حضرت شعیب فرمایا اے میری قوم، میں اللہ دی طرفوں نبی بن کے آیا وا، تسی اس اللہ دی عبادت کریا کرو، ناب تول دے اندر کمی چھوڑ دے وہ، اے جنابے والی دو نمبریاں چھوڑ دے وہ، حق غصب کرنا چھوڑ دے وہ، اے گناہوں تو باز آ جاؤ۔ جس وقت قوم نے گل کوئی نہیں سنی ہے، بلکہ اس قوم نے دھمکیاں لگانیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھروں حضرت شعیب علیہ السلام آپ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے، یا اللہ اس قوم نو عبرت دا نشان بنا دے، اس قوم تے اپنا عذاب نازل فرما دے۔ جس وقت اللہ دے نبی نے اس قوم نو دسیا تو ہاڑے تے ان قریب عذاب آ جاوے گا۔ او قوم نے مذاق بنایا، ٹھٹا کرن لگ پئی، کہن لگی نا ساڑے تے کدی کوئی عذاب نہیں آیا ہے، نہ ہی ساڑے تے کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ حضرات ذی وقار وقت گزریا ہے، اللہ دی ذات نے گرمی دی شدت کر دیتی ہے۔ ہن ذرا سنیا جے عذاب کس طرح آ رہے نے۔ گرمی دی شدت ہو گئی، اتنی گرمی دی شدت ہوئی ہے، سارے لوگ گرمی دی شدت دے نال جلنا شروع ہو گئے نے۔ پھر ایک آسمان تے بدل دا ٹکڑا آیا ہے، سارے لوگ دوڑ کے اس بدل دے ٹکڑے دے تھلے جمع ہو گئے نے۔ اور جدو تھلے جمع ہوئے نے، اللہ دی طرفوں ایسا عذاب آیا ہے، اور جیڑا بدل بارش برساوندا ہے، اور جیڑا بدل ٹھنڈی ہوا چلاوندا ہے، اس بدل دے وچوں اگ نکلی ہے، اور سارے حضرت شعیب علیہ السلام دی کو ساری دی ساری تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ کی سی بس ناب تول دے اندر کی سی جی؟ کمی سی۔ ایسا عبرت دا نشان بنایا اللہ نے۔ خدا کے بندے ساڑھے اندر کیڑی غلطی نہیں ہے گی، ساڑھے اندر کیڑی کتائی نہیں ہے گی، اور کیڑا ایسا گناہ ہے نہیں جڑا ہی چھڑیا ہوئے۔ اس قوم نے ہر گناہ کیتا، اس قوم نے ہر گناہ کیتا۔ فرمایا جنہ تکبر کیتا، حضرت ہود علیہ السلام دی قوم نے تکبر کیتا، تو جدوں تکبر کیتا نا تو سنو پھر انہاں دی عذاب کس طرح دا آیا۔ سنو ذرا توجہ فرمایا جی۔ اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام جدوں اللہ دے حکم دے نال اپنی قوم دی طرف پیغام الہی لے کے آئے، آگے فرمایا
اے میری قوم میں اللہ دی طرفوں نبی بن کے آیا ہوا تہاڈی طرف کلام لے کے آیا ہوا پیغام لے کے آیا ہوا اس امت نے مذاق بنانا شروع کر دیتا کہن لگے اسا کسے نبی نو نہیں من دے اللہ دے نبی فرمایا جڑا تسی غرور کر دے ہو اور جڑا تسی تکبر کر دے ہو اس تکبر نو چھوڑ دے وہ اس غرور نو چھوڑ دے وہ ورنہ تسی عذاب الہی دا شکار بن جاؤ گے اس قوم نے اور اترا کے اکڑ کے کہنا شروع کر دیتا اسی معاذ اللہ توانو اللہ دا نبی کوئی نہیں من دے گے اور دوسری گل جیڑا تساں کہہ رہے ہو اللہ دی طرفوں عذاب آ سکتا ہے اسی اس عذاب نو ہی نہیں من دے اینی گل ہے حضرت ہود علیہ السلام آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی ہے یا اللہ میں تیرا پیغام پہنچا دیتا میں تیرا حکم پہنچا دیتا میں اپنی غلطی عمل کر دیا ہویا میں انہاں لوگاں تک تیرا حکم پہنچا دیتا ہے تیرا پیغام پہنچا دیتا ہے لیکن ہونے قوم میری گل نہیں پیا من دی تیرا حکم پیا نہیں من دی یا اللہ اس قوم دی عذاب نازل فرما دے حضرات ذرا توجہ فرمایا دے کیسا عذاب آیا ہے کیسا عذاب آیا ہے 8 دن 7 راتا تیز آندھیاں چل دیاں رہیاں نے تیز طوفان آندے رہے نے سرخ آندھیاں چل دیاں رہیاں نے اور لوگ اس آندھی دی اندر او آندھی جڑا اللہ دی طرفوں عذاب بن کے آئی سی او ہوا پٹک لوگاں نو زمین تے مار دی سی دیواراں نال مار دی سی پہاڑاں نال مار دی سی اتنا سخت عذاب آیا ہے 8 دن تک عذاب اللہ تے مسلط رہا ہے آخر کار کی ہویا ہے ساری قوم ہلاک ہو گئی ہے ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے ہن دسو ذرا ساڑھے اندر جڑا تکبر اور غرور بھریا گیا ہے اسی بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے گے اترا کے اکڑ کے چلنے تے خدا دیا بندہ تینوں ڈر نہیں لگتا اللہ دے عذاب تو ان اللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ قرآن چ فرما رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا جڑا بندہ رب دی زمین دی اترا کے اکڑ کے چلے میرے کول جائیداد اتنی میرے کول دولت اتنی میرے کول جناب والی میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہر ماڑے نو جناب چڑکاں دے گال گلوچ کٹے یا مارے ٹھڈے تکے یا حق ضبط کر لوے اور اپنے آپ تو باہر روے اوہ اللہ دیا بندیا رب کہہ رہا ہے لا يحب كل مختال فخور ایسے رب بندے نو رب پسند نہیں کر دائے گا تو بندیا اللہ دیا عذاب دا انتظار کر کوئی پتہ نہیں کس وقت رب ان بطش ربک لشدید اپنی رسی کھچے تو انہیں شدید عذاب دا شکار ہو جائے اللہ دیا بندیا سوچ فرمایا کہ اے دا تکبر کرنے والے نے اور او لوگ جنہاں نے سرے عام بے حیائی کی تھی انہاں نے کس طرح دا عذاب نازل آیا جنہاں سرے عام بدفعلیاں بے حیائیاں کی تھیاں جناب حضرت لوط علیہ السلام آپ دی قوم جس وقت انہوں نے بے حیائی کی تھی تے اللہ دی طرف پیغام لے کے آپ کی فرمایا آپ پیڑا کام میں چھڑ دیو اے برا کام میں اے چھڑ دیو اے جنیاں گلہ آپ احباب تک میں پہنچا رہا ہوں نا اے در اصل ساڑی اصلاح ہے اے ساڑی کی ہے جی اے ساڑی اصلاح ہے انہاں تے عذاب آئے تباہ و برباد ہو گئے سیتا تباہ و برباد خیر نہیں ہو رہا ہے لیکن سانو پیغام تے ساڑی اصلاح بھی تو کٹی وڈی ہو رہی ہے تو جڑا بندہ ویک کے یا سن کے بھی اپنے آپ نو ٹھیک نہ کرے کہ وہ بندہ بیوقوف ہی ہے نا آپ کی فرمایا بدفعلی چھڑ دیو آپ پیڑا کام ہے پھر جڑا انہاں وچ یہ تو گناہ ہے ہی ہے سی نا پھر انہاں جڑا اس تو وڈا جڑا ظلم کردے سن گناہ کردے سن اور جڑا کوئی قافلہ کوئی مسافر لوگ کوئی عورتاں گزر رہی ہوندیاں سن نا انہاں نو بھی پھڑ لیندے سن انہاں نال بے حیائی کردے سن تے اللہ دے نبی کی فرمایا کہ اے چھڑ دیو انہاں نے کو کی بنایا
مذاق انہوں نے کی بنایا؟ جس وقت انہوں نے مذاق بنایا، اللہ دے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے پیغام الہی دیتا، اے گناہ کبیرہ ہے، انہوں چھوڑ دیو، اے تسی اللہ دی نافرمانی پیا کر دیو۔ لیکن اس قوم نے چھوڑیا کوئی نہیں، بلکہ مذاق بنانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ دے نبی نے دعا کی دی ہے، یا اللہ میں پیغام پہنچا دیتا ہے، لیکن قوم باز نہیں آ رہی ہے، اس قوم نو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ ادھروں حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے، اللہ دی ذات نے عذاب کیسا نازل فرمایا، زمین ہلنا شروع ہو گئی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ ایک دل زمین ہر چیز، ایک دل زمین ہلے گی، پھٹے گی، ہر چیز اگل دے گی، جو جو لوگوں نے کیتا ہوئے گا ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اے بیلیا، اے تو دنیا دے اندر رہ کے کردہ رہا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ جو دنیا دے اندر کردہ رہا ہے، اللہ دا قرآن فرما رہا ہے، اس زمین ہلے گی، ہر چیز باہر آ جائے گی۔ حضرات انہاں تے عذاب کی آیا، زمین ہلنا شروع ہو گئی ہے، اتنی زمین ہلی ہے، اتنی زمین ہلی ہے، زمین الٹ گئی ہے، ساری قوم لوط تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اترو پتو جناب والی، آسمان تو پتھراں دی بارش شروع ہو گئی ہے۔ اور میں کیا دنیا والے ہو، اور ذرا توجہ فرمایا جے، توجہ فرمایا جے، انہوں نے بدفعلی کی تھی، عذاب دا شکار ہو گئے۔ جنہاں نے غرور کیتا، عذاب دا شکار ہو گئے۔ جنہاں نے ناپ تول دے اندر کمی کی تھی، عذاب دا شکار ہو گئے۔ آج حضور دی امت کیڑا گناہ پیا چھڑ دیئے، ہر گناہ پیا کر دیئے۔ ناپ تول دے اندر کمی حضور دی امت پیا کر دیئے، ناپ تول دے اندر کمی اساں پیا کرنے ہاں، جھوٹ اساں پیا بولنے ہاں، دھوکے اساں پیا کرنے ہاں، گناہ کبیرہ اساں پیا کرنے ہاں، ظلم اساں پیا کرنے ہاں، ہر گناہ اساں پیا کرنے ہاں، لیکن عذاب کوئی نہیں ہے۔ اور وجہ کی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ سونیاں ایک قوم عذاب دے لائی گے، لیکن اینو کیویں نشانہ بناوا، تیرا وجود پیا مینوں ماردا ہے۔ ایک قوم عذاب دے لائے کہ کیڑا گناہ ہے سان جڑا نہیں کیتا گا، سارے کیتے، لیکن حضور دی برکت دے نال، حضور دی آمد دے نال ساڑے دی عذاب نہیں آ رہا۔ کلی عذاب دی گل کر رہے ہیں، شکلاں چینج ہونا والا، زمین دا الٹ جانا، پتھراں دا بارش، پتھراں دی بارش دا ہونا، اے عذاب نہیں آ رہے، لیکن اے عذاب ساڑے سامنے نے۔ اور اے عذاب حدیث پاک تو ثابت نے کہ فصل پکی ہوئے تے عذاب آ رہے ہوئے ہیں، بارشاں دا نہ رکنا، اے عذاب ہی ہے نا، بے برکتی دا ہو جانا، نحوست دا چاہ جانا، کدی کوئی بیماری آ رہی ہے، کدی کوئی بیماری آ رہی ہے، کدی کوئی عذاب آ رہا ہے، کدی کوئی عذاب آ رہا ہے۔ کی وجہ ہے کی ہے؟ وجہ صرف ایک کی ہے، اسا رب رسول دی یاد تو غافل ہو گئے۔ اور جدوں بندہ اللہ اور اندر رسول دی یاد تو غافل ہو جاندہ ہے نا، جدوں وہ اللہ اور اندر رسول دی یاد تو غافل ہوندہ ہے، سمجھو ادوں وہ اللہ دے عذاب دا انتظار کرے، اللہ دے عذاب دا انتظار کرے۔ میں اکثر مثال دینا ہاں، حضرت آدم علیہ السلام تو اے دنیا شروع ہوئی، اے آدم، حضرت آدم علیہ السلام تو چلیا، بندہ آدم تے جناب آگاں قیامت نو مکنی ہے۔ اندے وچ تینوں زندگی کنی ملی ہے تو مینوں کنی ملی ہے؟ ہاں جی، کنی کو ملی ہے؟ تھوڑی،
ਐਵੇਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਬ ਹੈ। ਆ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ? ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 800 ਸਾਲ, ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 400 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, 400 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਵੀ, ਤੇ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੰਗੜਾ ਮੱਛਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ 400 ਸਾਲ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ। 400 ਸਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬਰੀਅਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੁਦ ਬੇਹਯਾਈ करके फिर असा आखने कि जनाबे वाली बेबरकती है। कारी साहब दम कर दो, कारी साहब पढ़ाई करानी है। गल तो गुस्सा ना कराई जी, हम मैं गल कर लगा वा ना, तवज्जो कराई है। अक्सर साथी आते हैं घर से, घर के अंदर बेबरकती है, पढ़ाई करानी है। बड़ी अच्छी गल है, घर के अंदर पढ़ाई कराओ, बरकत होती है। एक जिहड़ी नौसत घर च वड़ी है, यह भी तो सोचना है किंदी वजह तो वड़ी है, ये भी तो सोचना कि तू नमाज पढ़ना भी कि नहीं, कि सुबह को जेड़ा तू साल बाद या 6 महीनों बाद बच्चों को सद के कुरान खिलवाण दिया घर के अंदर, कभी ये सोचा ही कि सुबह रोज़ उठ के तेरी घर वाली कुरान खोल दी है कि नहीं? गल समझ आई कि नहीं आई? जदों असा जनाब खुद बेहयाई का सबब बने हुए हाँ, ये नहूसत का सबब खुद असा बने हुए हाँ, तो फिर जनाब मौलवियां पीरां दियां दुआवां भी काम को नहीं कर दियां। ये भी मैं तुहानूं सीधी गल दसन लगा वां। हुजूर इमामुल अंबिया आप दे फरमान है, फरमाया कि जिस वक़्त कौम बेहयाई के अंदर चली जाती है ना, और फुहश बेहयाई करनी शुरू कर देती है, मतलब फासिक ऐलानिया तौर पर गुनाह करना शुरू कर देती है। फरमाया फिर कोई मेरा बंदा भी दुआ करता ना, मैं भी उनकी नहीं सुनता हूँ, फिर उन्होंने मैं इबरत का निशान बनाना वा। फिर असाने कि पीर की दुआ च असर कोई नहीं है, मौलवी की दुआ च असर कोई नहीं है। मौलवी की दुआ च असर उदों होना है कि जो असा भी अपने आप को थोड़ा जिहा चेंज करांगे, जो असा अपने आप को बदलना कोई नहीं, बस जी दुआ कर दिया करो। कारी साहब दुआ कर दिया करो। दुआ जी है ना उदों निकलती होंगी है जो तेनों पता हो, जो मैनू पता हो कि बेली मेरे पीछे 5 टाइम आके खिलाउंदा है, उदों निकलती है दुआ दिलों। जो दिल च मैं सोचना है ना कि यार नमाज तो पढ़ता कौन नहीं है, रब इहदे तो नाराज है, मेरी दुआ ने की काम करना है, फिर तो मैं यही आखना या अल्लाह इनू हिदायत दे, बस हिदायत की दुआ ही मैं करनी है। खुदा दे बंदे थोड़ा जिहा अपने आप को बदलो, इन्हां गुनाहां दी आदत दे विचों बाहर आओ। जिहड़ी सानू आदत लग गई है ना, आदत पै गई है, ये आदत इन विचों बाहर निकलो, वरना जिन्हों आदत पै जाती कबर की कंध तक जाती है। ये बाहर निकलो इन विचों, जिहड़ा जिस गुनाह के अंदर भी मुलवस है ना, उनके विचों बाहर निकले, कोशिश करे। मैं अपनी तरह की कोशिश करनी है, तुसीं अपनी तरह की कोशिश करनी हैगी। तो जो कोशिश ही नहीं करनी हैगी, तो फिर उस अजाब का इंतज़ार करो कि जिहड़ा अजाब पहलियां कौमां ते आए, जे अगर साढ़े ते दुनिया ते नाम भी आया, ठीक है, कबर के अंदर आ जाएगा, तो दसो की करोगे? वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू माईशतन दनका। कुरान की कह रहा, कुरान कह रहा जिन्हां ने रब रसूल दे जिक्र तो मुँह फेरिया, अल्लाह उन्हां दी जिंदगी नूं तंग कर देंदा है। ये कौन कह रहा जी? अल्लाह दा कुरान कह रहा। जदों रब दा कुरान कह रहा कि जिन्ना जिन्ना रब रसूल दे जिक्र तो मुँह फेरिया,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਦੇ ਅਕਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਪੜੋ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਏ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਮੈਜ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ।